السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ عزیز طلبہ، ساری حمد، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے آپ کا سب سے اہم موضوع اور آپ کے یہاں آنے کا سب سے اول مقصد قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید سمجھنا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کو اپنانا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرنا، قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں جاننا، ایک آیت کا دوسرے آیت سے ربط سمجھنا۔ اسی طریقے سے قرآن کے تعلق سے جتنے بھی علوم ہے اس کو حاصل کرنا آپ کا عالم بننے کا اول مقصد ہونا چاہیے۔ اور اسی مقصد کی پہلی سیڑھی، چونکہ آپ جماعت ثانیہ میں آ چکے ہیں، اور جماعت ثانیہ میں الحمدللہ سارے مدارس میں قرآن مجید کی صورت، اس کا ترجمہ، اس کے مفاہیم، اس کی فہم، اس کا شان نزول، قرآن مجید کو سمجھنا، یہ کورس، یہ سبجیکٹ، یہ موضوع ہر مدارس میں جماعت ثانیہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جامعہ رحمانیہ میں بھی جماعت ثانیہ سے قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے آخری 2 پارے 29 اور 30، ان دونوں پاروں کی تفسیر، آیت کا ترجمہ، یہ ساری چیزیں، آیت کا مفہوم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور یہ موضوع ہمارا ہے ترجمہ قرآن۔ آپ کے کورس میں 29 اور 30 نمبر 2 پارے ہیں جو مجھے آپ کے سامنے پڑھانا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں 29واں پارہ۔ 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک، اس سورہ کا نمبر ہے 67 نمبر ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ یہ سورہ مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ مکہ کے اندر آپ جانتے ہیں بعض صورتیں مکے میں نازل ہوئی، بعض صورتیں مدینے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکے میں گزری بعثت کے بعد، نبوت کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی، ان صورتوں کو سورہ مکیہ کہا جاتا ہے، سورۃ المکیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ جو مدینے کے اندر گزرا، جس کی مدت 10 سالہ، تقریباً 10 سالہ رہی ہے، ان 10 سالوں میں جو بھی صورتیں مدینے کے اندر نازل ہوئی، ان صورتوں کو سورۃ المدنیہ، مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ تبارک، سورہ ملک، یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس سورہ کی، عزیز طلبہ، اس سورہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے، کچھ حسن درجے کی، کچھ صحیح درجے کی، کچھ ضعیف درجے کی روایات بھی ہے۔ انشاءاللہ
میں آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے، اس سورہ کو پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس کی فضیلت میں بہت ساری روایت ہے۔ مثال کے طور پر چند روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہے۔ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہے۔ یہ سورت، یہ پڑھنے والا جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا، یہ آدمی کی سفارش کرے گی، یہ آدمی کی سفارش کرے گی۔ یہاں رک کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سفارش بہت بڑا حق ہے۔ کل قیامت کے دن سفارش بہت بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو سفارش کرنے کا حق دے گا، بعض لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ انہی میں سے ایک سورہ ملک یہ سفارش کرنے والی ہے بندے کے حق میں۔ جو بندہ دنیا میں اس کو پڑھتا ہوگا، دنیا میں اس کو سمجھتا ہوگا، دنیا میں اس کا معمول ہوگا، رات میں سونے سے پہلے پڑھتا ہوگا، تو یقین مانیے کہ یہ سورہ اس کے لیے سفارش کریں گی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس سورہ کی سفارش کی وجہ سے اس آدمی کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے عزیز طلباء، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص سورہ تبارک، سورہ ملک پڑھتا ہوگا، اس کو سمجھتا ہوگا، اس پر عمل کرتا ہوگا، یہ سورہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پڑھنے والے بندے کے لیے سفارش کریں گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرما لے گا اور اس بندے کو معاف کر لے گا، اس بندے کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑیں گی، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑیں گی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ کیا معنی ہوا میرے بھائیوں؟ کیا معنی ہوا عزیز طلبہ؟ معنی یہ ہوا کہ جو انسان سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا، سورہ ملک کو پڑھتا ہوگا، اس سورہ کو کل قیامت کے دن یہ سورہ اس بندے کے لیے لڑیں گی، اس بندے کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اس بندے کو جنت کا حق دلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ یہ بندہ دنیا کے اندر سورہ ملک میری تلاوت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے، اور وہ اتنی سفارش کریں گے، اتنی التجا کریں گی، سورہ ملک اتنی التجا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں احسن البیان کے حاشیے میں اس حدیث کو مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح الجامع الصغیر کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تیسری حدیث سنن ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سونا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرطے کہ وہ احکام و فرائض فرائض اسلام کا پابند ہو،
وہ اسلام کے فرائض پر عمل کرنے والا ہو، وہ اسلام کی باتوں کو ماننے والا ہو، وہ اسلام کے فرامین پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لہٰذا عزیز طلباء، اس حدیث کی فضیلت بہت ساری بیان کی گئی ہے، میں نے آپ کے سامنے مختصر 2 فضیلتیں رکھی۔ نمبر 1، سب سے پہلی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص یہ سورہ پڑھتا ہوگا، یہ سورہ اس کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گی۔ نمبر 2، دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی، دوسری فضیلت یہ بتائی کہ یہ سورہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس جب لڑے گی، جو بھی سورہ ملک پڑھتا ہوگا اس آدمی کے لیے، اس بندے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گی، اللہ تعالیٰ سے لڑیں گی کہ اللہ تعالیٰ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ نمبر 3، میں نے آپ کے سامنے تیسری فضیلت یہ بیان کی کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے گا۔ تین فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ فضیلتیں آپ کو یاد کرنی ہے اور اس فضیلتوں کو لکھ کر رکھنا ہے۔ اور چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے اس سورہ کے تعلق سے یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے، رات میں بستر پر جانے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ یعنی سورۃ السجدہ اور سورہ ملک پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ الذی خلق الموت، جس نے موت اور زندگی کو، موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم، کہ تمہیں آزمائے، تمہیں آزمائے، ایکم، کہ تم میں سے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے، اور وہ غالب، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب، الغفور، اور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ عزیز طلباء،
آج کے درس میں آپ کے سامنے دو باتیں اہم رکھی گئی۔ نمبر ایک، سورہ ملک کی فضیلت۔ سورہ ملک کی فضیلت میں 3 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نمبر دو آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ترجمے کو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ترجمے کو اچھے سے سمجھ لیجئے، اچھے سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ ان دونوں آیت کے الفاظ معنی، ان دونوں آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔